ویلکم دوستو، ٹیکنو ٹیچر چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم لائے ہیں آپ کے لیے ماڈیول نمبر 3 کے سوالات کے جوابات کا پورا سیٹ۔ ساتھ ہی آپ اس ویڈیو میں سرگرمی نمبر 3 کے سوالات کے جوابات بھی دیکھ سکیں گے۔ ماڈیول نمبر 3 کے ٹیسٹ میں مکمل نمبرات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ساتھ ہی اپنے دوستوں میں اسے شیئر کیجیے اور آنے والے سبھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ چلیے سب سے پہلے دیکشا ایپ کو اوپن کریں گے۔ سرچ بار میں جا کر سرچ کریں گے مہاراشٹر کے اساتذہ، سرچ کریں گے MH اسپیس دیگر SEC۔ اگر آپ کسی اور ریاست سے ہو تو اپنی اسٹیٹ کا کوڈ اور _ SEC اس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے مہاراشٹر میں کورس کو سرچ کرتے وقت MH اسپیس دیں اور SEC اس طرح لکھیں۔ یہاں پر ہمیں بہت سے ماڈیول دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ماڈیول نمبر 3 آموزگاروں کی مجموعی ترقی میں سہولت پیدا کرنے کے لیے شخصی اور سماجی خوبیوں کا فروغ، یہ آپ کو کافی نیچے دیکھنے کو ملے گا۔ ماڈیول کو سلیکٹ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ ماڈیول اپنے اسٹیٹ کے کوڈ کے ساتھ ہی لکھا ہو۔ چلیے، جس طرح سے ہم نے پہلے اور دوسرے ماڈیول کو مکمل کیا تھا اسی طرح سے اس ماڈیول کو بھی مکمل کریں گے۔ یاد رہے سبھی سرگرمیوں کو اطمینان سے پورا وقت دے کر مکمل کرنا ہے۔ اگر ماڈیول کا کوئی حصہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ریپیٹ کر سکتے ہیں، پورے ماڈیول کو بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں سرگرمی نمبر 3، اپنی فہم کی جانچ۔ ترسیل زبانی اور غیر زبانی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ ترسیل کا تعلق صرف سننے اور جواب دینے سے ہے۔ غلط۔ لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا ترسیل ہے۔ صحیح۔ مؤثر ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے، محض اس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ غلط۔ یہاں آپ کا اسکور کم آتا ہے تو ریپیٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم نے جائزے کے سوالات کے جوابات کا ایک پورا سیٹ تیار کیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات دیکھنے کے بعد آپ کو ماڈیول کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، جس کی وجہ سے جائزے کے سوالات کے جوابات آپ آسانی سے حل کر سکیں گے۔ اس لیے سوالات کے جوابات کے پورے سیٹ کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو آپ نے اب تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ پہلا سوال، بچوں کے درمیان جھگڑے کی صورت میں استاد ہونے کے ناطے آپ کیا حکمت عملی اختیار کریں گے؟ دونوں گروپوں کے درمیان بات چیت کرائیں۔ موجودہ ضمن میں درج ذیل میں سے کس سے استاد کے رول کے بہترین وضاحت ہوتی ہے؟ استاد بطور ایک مشیر۔ درج ذیل میں سے کس سے آپ کو قبول کرنے کا اشارہ ملتا ہے؟ اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ کلاس 9 کا ایک بچہ اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتا ہے۔ کلاس کے اندازے قدر میں بھی اس نے اطمینان بخش ترقی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ استاد اس کو کلاس روم میں ڈانٹتے ہیں اور لنچ کے وقت اسٹاف روم میں کہتے ہیں کہ جس ماحول سے وہ آیا ہے اس کے پیش نظر اس سے ایسی ہی توقع تھی۔ استاد کن ذاتی سماجی خوبیوں کو نظر انداز کر رہا ہے؟ حساسیت۔ مؤثر ترسیل اس وقت ہوتی ہے اس میں توجہ شامل ہو۔ کلاس روم میں آموزگار ذاتی سماجی صفات PSQ کے ذریعے اپناتے ہیں۔ استاد کی تقلید۔ دوسرے شخص کے بارے میں زیادہ جاننے کے لیے سوالات کرنے سے کس کے فروغ میں مدد ملتی ہے؟ ایک اچھا تعلق بنانے۔
استاد تسہیل کار کے طور پر بچوں میں شخصی سماجی خوبیوں کے فروغ کے لیے آپ کس طریقے کو بہترین سمجھتے ہیں؟ مطلوبہ خوبیوں کا اپنے آپ نمونہ پیش کر کے۔ ہمدردی اس وقت ہوتی ہے جب دوسروں کے معاملات کو اس کے سیاق و اسباق کے ساتھ سمجھا جائے۔ اس بات کی تفہیم کہ ایک طالب علم آپ کے باتوں کو غور سے سننے کے ساتھ کلاس میں سیٹ پر حرکت کرتا ہے، آپ کی کون سی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے؟ ہمدردی۔ حساسیت کی خوبی کی صحیح تشریح کا انتخاب کریں۔ دوسروں کے احساسات اور خیالات سے واقف ہونا۔ بات چیت میں حقیقی دلچسپی لینا کس کی علامت ہے؟ ہمدردی۔ ایک طالب علم کلاس میں ہمیشہ میلے کپڑے پہن کر آتا ہے اور وہ چشمہ بھی لگاتا ہے۔ کلاس کے دوسرے بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے چشمش کہتے ہیں۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کے طالب علم اس طالب علم سے دوران گفتگو مندرجہ ذیل میں سے کون سی ذاتی سماجی خصوصیت کا مظاہرہ نہ کرے؟ حساسیت۔ طلباء کو جاننے اور سمجھنے کا کام کیا جا سکتا ہے حساس بن کر۔ درج ذیل میں سے کون سی حساس شخص کی خصوصیت ہے؟ دوسروں کے غیر زبانی تاثرات کا مشاہدہ کرنے کا اہل ہونا۔ درج ذیل میں سے کس بیان سے اپنے بارے میں مثبت رجحان کا اظہار ہوتا ہے؟ میں کام کی جگہ پر تنازع کو نپٹانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ ایک مثبت حساس ماحول تیار کرنے میں تعاون کے لیے ضروری ہے متحمل اور خبرگیری کا وصف۔ شخصی سماجی خوبیوں کے عمل کا بدترین طریقہ ہے طلباء کی ضرورتوں کے تئیں غیر حساس ہونا۔ درج ذیل میں سے کون سی بات مؤثر ترسیل کے لیے ضروری نہیں ہے؟ تمام باتوں کا جواب دینا۔ گیتا جس سرگرمی میں بھی حصہ لیتی ہے اس میں جیتنا چاہتی ہے۔ کلاس روم ہو یا کلاس روم کے باہر کہیں بھی ہارنا اسے قبول نہیں۔ اس میں درج ذیل میں سے کس خوبی کی کمی ہے؟ کھیل کا جذبہ۔ کلاس روم میں بچوں کے داخلے پر ان کا مشفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کرنے سے کس کے فروغ میں مدد ملتی ہے؟ قابل اعتماد ہونے۔ درج ذیل میں سے کون سی ایک حساس استاد کی خصوصیت ہے؟ طلباء کی ضرورتوں اور مسائل سے ہم آہنگ ہونا۔ مؤثر ترسیل کے لیے بولنا، سننا اور جواب دینا ضروری ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا پی ایس کیو اسکول میں غنڈہ گردی کی روک تھام کی حکمت عملی پر طلباء کے گروپ کے ساتھ مباحثے کا اہتمام کر کے تیار کیا جا سکتا ہے؟ حساسیت۔ اگر کوئی طالب علم گروپ میں کام کرنے میں ہمیشہ تنازع کا شکار ہوتا ہے تو اسے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ باہمی تعاون۔ رکاوٹوں کا سامنا کرنے کا بہترین طریقہ ہے انہیں قبول کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور ان کی اصلاح کرنا۔ درج ذیل میں سے کون سی مؤثر غیر زبانی ترسیل ہے؟ سنتے وقت آنکھوں کے رابطے کو برقرار رکھنا۔ جب آپ یہ فیصلہ کرنے لگتے ہیں کہ آپ کی کلاس کا بچہ اچھا یا برا ہے تو آپ ہو جاتے ہیں فیصلہ کن۔ درج ذیل میں سے کون سی ایک مؤثر معاون کی خصوصیت نہیں ہے؟ کسی فرد کے لیے مسائل کو حل کرنا۔ درج ذیل میں سے کون سی ہمدردی کی ترسیل کا طریقہ نہیں ہے؟
کسی شخص کے تجربے کے طریقے کی مطابقت کرنا۔ ایک مثبت آموزشی محصول تیار نہیں کیا جا سکتا طلباء کو ان کے کلاس کے دیگر ساتھیوں سے موازنہ کر کے۔ توجہ سے سننا علامت ہے ترسیل کی۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟ ایک متنوع کلاس روم سبھی کو آموزش کا موقع فراہم کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ تحکمانہ رویہ نہ ہونا درج ذیل میں سے کس کا ایک حصہ ہے؟ سخت گیر۔ آموزگاروں کو احترام سے آگاہ کرنے کے لیے ایک استاد کو ضرورت ہوتی ہے۔ کلاس روم میں آموزگاروں کو ان کے نام سے مخاطب کرنا۔ کوئی شخص کیا کہہ رہا ہے جب آپ اس کے متن کے ساتھ احساس پر بھی توجہ دیتے ہیں تو آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ فعال سماعت۔ اپنے اندر اور دوسروں میں اچھائی دیکھنا، پہل کرنا اور تعاون کرنا ظاہر کرتا ہے۔ مثبت رجحان۔ دوسرے شخص کے نقطہ نظر کو سمجھنا کہلاتا ہے۔ حساسیت۔ ذیل میں سے کون سی غیر زبانی ترسیل مؤثر ہے؟ پر اعتماد اور واضح آواز۔ تو چلیے دوستو، آنے والے سبھی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو اب تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو کو بار بار دیکھ کے سوالات کے جوابات کو اچھے سے سمجھ لیں۔ جائزے میں 14 سے کم نمبر حاصل ہو تو جائزے کو ریپیٹ کریں۔